بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ایک نیک اور اللہ والے بزرگ کی زندگی پر مبنی کہانی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، سادگی اور ایمانداری کے ساتھ گزاری۔ اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بعد زندگی میں آنے والی مشکلات کا صبر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے اور کیسے صبر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس سبق آموز کہانی کو دیکھنے کے لیے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے جو بہت ہی خوش قسمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی اپنے خاص بندوں میں چن لیا تھا اور ان کے ماں باپ کا بھی بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نیک بندے جوان ہوئے تو انہوں نے بکریاں پالنا شروع کیا، جسے سارا دن وہ جنگل میں چھوڑ دیتے اور خود درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان بکریوں کے پاس نہ آتا۔ بکریاں جب پیٹ بھر کر گھاس کھا لیتی ان کے پاس آ جاتی۔ اللہ والے شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ جاتے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 کمرے تھے اور ایک کافی بڑا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے ان کی بکریاں رہتی تھی۔ شام کو گھر آ کر ان بکریوں سے دودھ نکالتے اور گرم کر کے پی لیتے۔ صرف ان بکریوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی رزق دیا ہوا تھا۔ وہ اللہ والے اپنا گزارا اپنی بکریوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنی ان بکریوں کو بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ یوں ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ لوگ انہیں بکریوں کا بیوپاری بھی کہتے تھے۔ اسی طرح وہ بکریوں کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، آپ شادی کر لیں، وہ آپ کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ اللہ والے نے اس کی بات کو مناسب سمجھ کر ایک نیک عورت سے شادی کر لی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ والے اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کو کہتی کہ میں خود گھر کے کام کرتی ہوں، آپ گھر کے کام کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ بزرگ یہی کہتے کہ نہیں، گھر کا کام کرنا سنت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے کام کروں گا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہی کہتے کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ بس ایسے ہی ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی۔ پھر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ وہ بیٹا بہت ہی زیادہ پیارا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب سے بیٹا پیدا ہوا تھا تب سے ان کی بیوی ہمیشہ کے لیے بیمار رہنے لگی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی اللہ والے کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اوپر بیٹے کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ وہ رات کو عبادت کرتے اور اپنے بچے کی دیکھ بھال بھی کرتے۔ پھر ایسے ہی کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب انہیں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے باقی کی زندگی اللہ کی یاد میں گزار لوں گا، پر ان بزرگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پھر اس بزرگ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ ان کے گھر میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کو دیا اور دوسرے کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان اللہ والے بزرگ کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ جب وہ کھیتوں میں جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے بابا جان کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آج تک میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اب ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کر ان کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میرے ابا جان عبادت گزار بندے ہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلل مت ڈالنا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دن تو ان کی بہو نے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے۔ اللہ والے بزرگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ میری بہو سب کام اچھے سے کرنے لگی، اب میں سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ اللہ والے بزرگ نے وضو کیا، ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک پکڑا اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ ایک دن ان کی بہو کمرے سے نہ نکلی۔ اللہ والے بزرگ نے سوچا شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج وہ صبح کی روٹی نہیں بنا سکی۔ اللہ والے بزرگ نے خود ہی آٹا گوندا، روٹی بنائی اور باقی کے گھر کے سب کام بھی کیے اور پھر بکریاں لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب بہو اٹھی تو اس نے دیکھا کہ گھر کے تو سارے کام ہو چکے ہیں، روٹی بنی ہوئی ہے،
یہ دیکھ کر ان کی بہو تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ پھر روز سے اس نے یہی ناٹک شروع کر دیا اور روز بیچارے اللہ والے بزرگ گھر کا سارا کام کرتے اور چپ چاپ اپنی عبادت میں مصروف رہتے، کبھی بھی اپنے بیٹے اور بہو سے کسی بات کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اللہ والے بزرگ کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، آپ بکریوں کو لے کر جنگل میں نہ جایا کریں، آپ یہ بکریوں کا کام اب چھوڑ دیں، اب میں ہوں نا، آپ کو جنگل جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، بکریاں رکھنا سنت ہے اور اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا بھی سنت ہے، اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں ابا جان، اب آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں جان نہیں رہی کہ آپ خود گھر کا کام کریں۔ جب میں چھوٹا تھا تب آپ کی مجبوری تھی، اب آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری اب آپ کی بہو کی ہے اور باہر کی ذمہ داری میری ہے۔ اب صرف آپ کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوگا تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ یہ کہہ کر ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا۔ وہ بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چارپائی کے اوپر لیٹے تو ان کی بہو کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چلو اٹھو، بڑا آرام کر لیا، اب اٹھ کر گھر کے سارے کام کرو، وہ کون کرے گا؟ میں کب سے باہر انتظار کر رہی ہوں کہ کب بڈھا اٹھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ وہ اٹھے اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چل کر باہر آ گئے۔ بہو بھی ان کے پیچھے پیچھے زور سے چلانے لگی، چلو سارے برتن صاف کرو، اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد سارا جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہوگا۔ کب تک تم گھر میں فری کا کھانا کھاتے رہو گے؟ اور ہاں، اگر تمہاری بیوی بھی زندہ ہوتی تب بھی میں تم لوگوں سے یہی کام کروانے والی تھی۔ وہ بیچارے اللہ والے کھانستے ہوئے برتن صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرنے کے بعد اس نے ایک بالٹی بھری اور کپڑوں کی ان کے آگے لا کر رکھ دی۔ کہنے لگی، یہ سارے کپڑے دھو کر پھیلا دو۔ کپڑے ابھی آدھے بھی نہیں دھلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ بزرگ فوراً وضو کرنے لگے، وضو کر کے جانماز بچھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جانماز بچھایا، بہو نے جانماز اٹھا کر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے کام کو چھوڑ کر جو تم ہر وقت نماز پر بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے کمرے کا حال دیکھا ہے؟ ہر وقت تمہارے بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب بزرگ نے دوبارہ جانماز اٹھا کر بچھایا تو وہ جانماز کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اپنے بوڑھے سسر کا بازو پکڑ کر ان سے زبردستی سارے کپڑے دھلوائے۔ کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو میں نماز ادا کر ہی لیتا ہوں، مگر ان کی بہو پھر سے آ کر حکم چلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں دوپہر کو تازہ دودھ سے چائے پیتی تھی، جب سے یہاں آئی ہوں نہ تو مجھے تازہ دودھ کی چائے ملی ہے، اوپر سے سارے گھر کا کام بھی مجھے ہی سونپ دیا گیا ہے۔ اور ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلا جایا کرے تو تم خود ہی اس کے گھر کا سارا کام کیا کرو گے۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناؤں، تمہارے برتن، تمہارے کپڑے دھو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارہ اللہ والا بزرگ سارا دن کام کرتے اور جتنا ہو سکتا تھا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ اب بڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن تو وہ سارا دن گھر کے کام کرتے رہے، پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی نیند ٹھیک سے پوری نہ کر سکے۔ ایک دن وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دن سے ان کا یہی معمول چل رہا تھا، رات کو عبادت، دن کو کام، اور کام کرتے وقت بھی وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کافی دن سے میں نے اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ برتن دھو رہے تھے تو کافی حد تک بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور ٹھیک سے صاف بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کی بہو وہ برتن پکڑ کر ان کے ہاتھوں کے اوپر پھینک رہی تھی۔ کہنے لگی، ان برتنوں کو دوبارہ سے صاف کرو، ہم کوئی جانور ہیں جو گندے برتنوں میں کھانا کھائیں؟ وہ بیچارے دوبارہ اٹھے، برتن کو اکٹھا کیا اور پھر سے صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرتے کرتے ایک دم سے ان کو چکر آیا اور برتن کے اوپر ہی گر گئے۔ اس ظالم بہو کو ایک بار بھی ان پر ترس نہ آیا، اپنے جوتے کی ٹھوکر سے ان کو اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کی ٹھوکروں سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے تو کہنے لگی، یہ بڈھا ہر وقت ناٹک کرتا رہتا ہے، اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جیسے ہی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جلدی سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ پھر ابھی تک وہ ادھر اتنی دھوپ میں برتنوں میں ہی اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا باہر دروازے سے بھاگتا ہوا آیا، اپنے باپ کے پاس آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا،
یہ पापा برتنوں میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کیا पापा برتن دھو رہے تھے؟ یہ دیکھو ان کے ہاتھوں پر صابن لگا ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی میں نے تو کوئی بھی کام ان کو کرنے کو نہیں کہا، اصل میں ان کو شروع سے عادت ہے اپنا کام خود کرنے کی۔ آپ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ان کو جلدی سے کسی حکیم کے پاس لے کر جائے۔ بیٹا جلدی سے ان کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے ان کو دوائی بھی دی اور کہا کہ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھے کیونکہ یہ کافی کمزور ہو گئے اور ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے تو سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا سکتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹے کا گھر خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلے دن ان کا بیٹا کھیتوں میں گیا تو بہو فوراً سے ان کے کمرے میں گئی اور جا کر کہنے لگی بڈھے اٹھ بھی جاؤ، کتنا ناٹک کرو گے؟ دیکھو گھر میں کس قدر گند پڑا ہوا ہے اور تجھے آرام کی پڑی ہے۔ اللہ کا انعام لے کر کافی مشکل سے اٹھے اور اٹھتے ہی کھانسنے لگے۔ کھانسی کے ساتھ ان کی سانس بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ اس بیچارے نے سوچا کہ چلو میں پہلے چائے بنا کر پی لیتا ہوں تاکہ کچھ گلے کو سکون ملے گا، اس کے بعد برتن دھو لوں گا۔ انہوں نے چائے بنانے کے لیے برتن پکڑا تھا کہ بہو ہاتھ میں جھاڑو لیے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی چلو پہلے صفائی کر لو۔ بیماری کی وجہ سے اس بیچارے نے 2 گھنٹے میں تھوڑی سی صفائی کی اور لمبے لمبے سانس پھر سے آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب تو ہوتا رہے گا، کیوں نہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ اللہ والے نے ہمت کر کے وضو کیا، کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ظالم بہو کو پتا چلا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، فوراً سے جھاڑو لے کر آئی اور جھاڑو کے ساتھ ان کو پیٹنا شروع کر دیا، ان کو مارنے لگی، مگر وہ بیچارے تو خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس ظالم بہو نے 3-4 بار جھاڑو کے ساتھ ان کو مارا، ان کے کندھوں پر مارا۔ وہ بیچارے درد سے آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ قرآن پاک کو بند کر کے اٹھے اور کہنے لگے بیٹی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کام کیا ہے مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی جب اذان ہوتی ہے تب تو ٹائم مل جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت جب کیسے لاتے ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہو؟ بڈھے ایک بات کان کھول کر سن لے، یہ جو سارا دن زمین پر ٹکرے مارتے رہتے ہو نا، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ سب کچھ کیا نا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ اتنے پیسے تم پر لگتے ہیں، اتنی دوائیاں لے کر آتے ہیں، اب جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرو، تمہارا بیٹا آنے والا ہے، اور ہاں اگر تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بتانے کی کوشش کی نا تو میں تمہارے بیٹے کا گھر برباد کر دوں گی۔ وہ بیچارے بزرگ اس دھمکی کو خاموشی سے سنتے رہے، وہاں سے اٹھے اور سارے گھر کی صفائی کرنے لگے۔ صفائی کرتے کرتے ان کی سانس پھول رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دوائی ڈھونڈنے لگے۔ دوڑ کر جب باہر آئے پانی کا گلاس پکڑا اور دوائی کھانے لگے۔ اس کہانی میں بھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کہانی کا دوسرا حصہ ملاحظہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔